کہ اپنے پاس سب کچھ ہو، آرائش ہو، اور اس کے بعد کہا جائے ایک بادشاہ نے محل بنایا، محل بنانے کے بعد اس نے محل کے اندر بڑے نقش و نگار کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو میرے محل کے اندر کوئی نقص نکال دے۔ لوگ آئے اور اس نے کہا کہ میں انعام بھی اس کو دوں گا۔ لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا محل ہے لیکن کوئی نقص اس کے اندر نہیں نکال رہا ہے۔ ایک بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کے اندر نقص نکال سکتا ہوں، اور اس محل کے اندر 2 خامیاں اور 2 خرابی ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا کہ بھائی 2 خرابی اس محل کے اندر وہ کیسے ہے؟ انہوں نے اس محل کا معائنہ کیا اور کہا بادشاہ سلامت، شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں میرے بھائی، اور وہ 2 چیزیں جس کو ہم فراموش کیے ہیں، جس کو ہم نے اپنی زندگی کی ہوسناکی کے اندر بھلا چکے ہیں، جس کو میں نے بھی بھلایا ہے، آپ نے بھی بھلایا ہے۔ حقیقت زندگی تو یہی ہے کہ اگر میری زندگی 70 سال کی ہے تو میں 30 سال خوشی، 40 سال خوشی گزار سکتا ہوں۔ آپ کی زندگی اگر 70 سال کی ہے تو 40 سال تم رہو گے، وہی بستر پر تمہیں آنا ہے، وہی تمہیں لیٹنا ہے، وہی کمر تمہیں دبوچنے والی ہے، وہی کمر مجھے دبوچنے والی ہے۔ بادشاہ کے محل میں داخل ہو کر وہ بزرگ کہنے لگے بادشاہ 2 خرابی ہے، ایک خرابی یہ ہے کہ آپ مجھے ضمانت دیجیے کہ یہ محل، اور میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ یہ محل آپ کا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ نے محل تو بنایا ہے، بڑا عالیشان محل ہے، بڑا اونچا محل ہے، بڑا بدی، بڑا انوکھا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ محل ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ محل ختم ہونے والا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس محل کے اندر جو رہے گا وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، وہ بھی قبر کی مٹی اس کو کھائے گی، اسے بھی قبر کے اندر جانا ہے، اس کو بھی قبر کے اندر روپوش ہونا ہے، اور یہ محل ہے اس کو بھی زمینوش ہونا ہے، اسے بھی منہدم ہونا ہے۔ نہ اس محل کو ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بتاؤ واقعتاً کیا حقیقت ہے میرے بھائی؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اپنی زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر گزاریں۔ جس رب نے مجھے اور آپ کو کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو بہترین امت ہو، تم تو خیر امت ہو، تمہارے لیے تو بھلائی ہے، تمہارے لیے تو تمہارا نبی کل قیامت کے دن اس سجدے کے اندر امتی امتی کر کر پکارے گا۔ جب کہ سارے لوگ نفسی نفسی کریں گے، تم اس نبی کی حکم دوری کرتے ہو، تم اس نبی کی شریعت کو پامال کرتے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہو، ان لوگوں کو اپنا حقیقت اور اپنا پیشوا بناتے ہو، جو لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں، جو تمہاری شریعت کے کھلے دشمن ہیں، جو تمہارے رسول کے کھلے دشمن ہیں، جو تمہارے صحابہ کے کھلے دشمن ہیں، جو تمہارے امہات المؤمنین کے کھلے دشمن ہیں، تم اس کے ساتھ دیتے ہو، تم ان کے طریقے کو اختیار کر رہے ہو۔ نہیں بھائیو، آج یہودی اس وقت تک یہودی نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ غیر نبی کا انکار نہ کرے، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے، تب تک وہ یہودی نہیں ہو سکتا ہے اپنے مذہب کے مطابق۔ عیسائی جب تک اور قرآن اور آسمانی مذہبی کتابوں کا انکار نہ کرے، جب تک وہ اپنے مذہب کے اندر عیسائی نہیں کہلا سکتا ہے۔ لیکن اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو تو دیکھو، یہ امت اس وقت تک کامل مومن نہیں کہلا سکتی ہے، یہ اس وقت مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے جب تک یہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ رکھے، یہ تمام نبیوں کو برحق نہ مانے۔ آج تم اور میں نے جن لوگوں سے دوستی اور جن لوگوں سے تعلق اور جن لوگوں کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، وہ تمہارے نبی کا انکار کر کے اپنی امت اور اپنی قوم کے پیشوا ہے، وہ اپنے مذہب کے اندر داخل ہے، وہ اپنے مذہب کے اندر معتبر ہے۔ آج تم اپنے نبی کو بھی مان کر تمام انبیاء کو مانتے ہو، تمام مذہبی کتابوں کو مانتے ہو، لیکن پھر بھی وہ تمہارے دشمن ہے۔ کبھی انہوں نے